بڑے رسپیکٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ ضرور سنیں. آپ میرے دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی مجھے مسلمان ہی سمجھتے ہوں گے. ظاہر ہے تبھی آپ آئے، آپ نے سلام کیا اور بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا ایک منہج ہے، اور میری فکر وہ ہے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی فکر ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیں کہ وہ فکر کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز میں بات مکمل کر لوں. ہمارا یہ اسلوب ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اسلام کے ایکسٹرنل ایشوز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. ہمارے درمیان جو فروعی مسائل ہیں، جن کا یعنی حق اور باطل کا معیار جو فروعی مسائل نہیں بن سکتے، ان پر ہم الجھنے اور الجھانے سے پرہیز کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے جو اسٹریمز رکھی ہیں، آپ ہمارے چینل کو آپ اس کی طرف رجوع بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کسی بھی طرح کی کنٹروورشیل چیزیں نہیں ہم چھیڑتے ہیں، نہ ہی اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ایشوز پہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک میدان میں اپنے اپنے یعنی ایک افراد ہیں، یعنی افراد ہے، جماعت ہے. ہر میدان میں ہونا چاہیے، کام ہو رہا ہے، مختلف انداز میں ہو رہا ہے. آپ کو المحند المفند کے تعلق سے پوچھنا ہو، کسی اور حضرات سے پوچھنا ہو، تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان علماء کرام سے پوچھ لیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں. ہمارا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، اور ہم اس منہج کے قائل بھی نہیں ہیں جہاں پہ امت میں انتشار پیدا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم سب متحد ہو جائیں جو ہمارے درمیان یکساں ہیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ جن طاقتوں کے ساتھ ہے اس کا اندازہ آپ بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. اور وہ طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہم آپس میں اختلاف اور انتشار میں پڑ جائیں. یہ کافر، وہ کافر، فلاں نے فلاں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کر رہے ہیں، میں آپ سے ایسا بالکل بھی وہ نہیں رکھتا ایسا زن، بلکہ حسن زن ہی آپ سے. آپ نے جس طریقے سے گفتگو کی ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے. اسی طریقے سے اکیڈمک انداز میں ہمیں کچھ گفتگو کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹاپکس کو اگر ہمیں چھیڑنا ہوتا نا تو ہم کب سے چھیڑتے آ رہے ہوتے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ہم وہ افراد ہیں جو ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اسلام کی حقانیت کو مجموعی طور پہ، اس کے نظام کو، چاہے تعلیمی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، اس کی حقانیت کو ہم پیش کر رہے ہیں. اور جو ارتداد کی لہر پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں میں، جہاں مرتد ہو جا رہے ہیں لوگ چند اعتراضات کی بنیاد پہ، چند ڈاؤٹس کی بنیاد پہ. اب آپ اندازہ لگائیں، خود سوچیں. اب ایک جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ وہی ہے نا جو اعتراضات ان کے ذہن میں ہیں. اب اگر میں آپ سے یہاں بحث کرنے لگ جاؤں کہ نہیں، آؤ تم صحیح میں غلط، میرے فلاں کی کتاب اٹھاؤ، فلاں کی کتاب اٹھاؤ، کیا یہ اچھا امپریشن پڑے گا؟ میں آپ کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، بالکل یہ نہ سمجھیے گا. میں ایک رائے دے رہا ہوں، اوپینین دے رہا ہوں. آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس طریقے کی چیزیں ہم نہ ہی اختیار کریں. خصوصاً اس طرح کے پلیٹ فارمز میں آ کر اس طرح کے تو سوالات ہونے ہی نہیں چاہیے جہاں پر مقابلہ اسلام کی مجموعی طور پر ہو رہا ہے. کسی مسلک کو ہم یہاں نہ حنفی مسلک کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہیں، نہ کوئی اور اسکول آف تھاٹ کو، نہ شافعی کو، نہ حنبلی کو، نہ دیوبندی کو، نہ بریلوی کو، نہ سنی کو، نہ شیعہ کو. آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات ہم لوگوں کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ مختلف مکاتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن باطل کے خلاف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر متحد ہو کر جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں. آپ ضرور آئیں، میں آپ کا استقبال کروں گا، آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاؤں گا. آپ ضرور آئیں، لیکن کیوں نہ اس پلیٹ فارم میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کر الہاد کے خلاف بات کی جائے، باطل کے خلاف بات کی جائے، اور مختلف چیزوں کے متعلق جو باطل نظریات ہیں اس کے متعلق بات کی جائے، اور جو ہمارے اور آپ کے درمیان یکساں چیزیں ہیں اس پر ہم متحد ہو کر باطل کے سامنے کھڑے ہوں. ظاہر ہے میں آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. یہ ان ملحدین کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، ان کے پاس اپنا کوئی یعنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ جس پوزیشن کو اسلام کے مقابلے میں پیش کر سکے. یعنی اگر ان سے سوال کر لیا جائے کہ اسلام نہیں تو کیا، تو بس ان کے پاس اب آگے کوئی جواب نہیں ہے. ان کا کام ہی صرف اتنا ہے کہ وہ جو ہے اعتراض پہ اعتراض کریں کہ فلاں پہ اسلام میں ایسا کیوں ویسا کیوں. جہاں آپ نے اعتراض کر دیا ان کی آئیڈیالوجی پہ، تو پھر جو ہے وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں. بہت ماشاء اللہ. مطلب ہماری اسٹریم سے یہی میسج بھی دیا جاتا ہے کہ ہم ماشاء اللہ اتنے باور یعنی اسلام کے اندر اتنی سچائی حقانی ہمارے پاس ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے سوال کر سکتے ہیں. آپ نے سوال کیا، وہ خاموش ہو کر آپ کو نکال دیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ لاجواب ہو گیا. تو لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یعنی چند لوگ شکوک و شبہات کے اندر پڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے میسج ہوتا ہے ہماری اسٹریم الحمدللہ، اور اسی کے لیے چل بھی رہی ہے کہ آپ اور شکوک و شبہات. جی ہمارے پاس جو آتے ہیں یہ ایکس مسلمز
آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. ہم تو نہیں نکالتے، ان سے بات ہوتی ہے ڈسکشن، اور ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ علمی انداز میں، اکیڈمک انداز میں گفتگو. یہ مار دھاڑ والی باتیں اور یہ ساری چیزیں پریفر ہم نہیں کرتے. اس لیے آج بھی کئی لوگ آئیں، ان کے ساتھ جو ہے ہم نے اچھے سے بات کی، تو ظاہر ہے جب وہ ہم سے اچھے سے بات کریں گے اکیڈمک انداز میں تو ہم بھی کریں گے. تو اس طرح کے بعض ملحدین ایسے بھی آ جاتے ہیں جو غلط انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ حتی الامکان ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یعنی ٹالریٹ کیا جائے ان لوگوں کو. لیکن ایک چیز میں واضح کر دیتا ہوں، بالکل واضح کر دیتا ہوں کہ میرا جو منہج ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کو اسی منہج کی ضرورت ہے. کوئی اختلاف کر سکے اچھی بات ہے، ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو تعلق ہے، اور ہم جو سوچتے ہیں، چاہے کوئی بھی دینی شخصیت ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، کوئی بھی جماعت ہو، جتنا خیر کا کام کر رہی ہے اس کاموں میں ہمارا تعاون ہے. جو باتیں غلط ہیں تو وہ کوئی بھی ہو وہ غلط ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. چاہے آپ ہوں وہ غلط ہے، ہم ہوں غلط ہیں، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. اور آج کے اس اسٹریم کے ہمارے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی اہم پیغام بھی گیا ہے، تو ان کے ذریعے سے اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ ذریعہ بن گئے کہ ان کے ذریعے سے ہمارا جو منہج ہے اور ہمارا جو پیغام ہے وہ پوری امت تک پہنچنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ پہنچے، اور کئی لوگوں تک پہنچ گیا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی آپسی انتشار کو ختم کیجیے، اور جو فروعی مسائل ہیں، جو اسلام کے سب ایشوز ہیں، میجر ایشوز نہیں ہیں، ان کو اگر آپ بنیاد بنا کر آپس میں انتشار کر رہے ہیں تو یہ صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو بہرحال نہیں ہے. تو ہم ان ایشوز پہ بات ہی نہ کریں جو ہمارے میجر ایشوز ہیں، بڑے ایشوز ہیں. ان کی طرف اب متوجہ ہونا، علماء کو، دعات کو، مصلحین کو متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ایکسٹرنل حملے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے افراد بہت کم ہیں. ہر محاذ پہ افراد کی ضرورت ہے، تو اس محاذ کی طرف بھی ایک تعداد کو متوجہ ہونا ہوگا. اللہ نے لوگوں کو مختلف قسم کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف صلاحیتیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنی صلاحیت کو صحیح راستے میں لگا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ اپنی صلاحیت کو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں میں الجھ کر اور الجھا کر ویسٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے انہیں دی ہے کہ اگر اس صلاحیت کو وہ استعمال کریں اور دین کے پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو وہ ریفیوٹ کریں، اور دین کا جو ہے اس کی وہ پاسبانی کرے، اس کی حفاظت کرے، تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا. اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو صلاحیتیں آپ نے عطا کی ہیں ان صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. تو تمام مسلمانوں سے میری درخواست ہے، چاہے علماء سن رہے ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے مصلحین ہو، دعات ہو، انٹلیکچوئلز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، سائنٹسٹس ہوں، سب کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ درخواست ہے کہ تھوڑا سا توجہ دے اور ان سب ایشوز کو اچھالنا ہم بند کریں، اور اصل جو پوائنٹ ہے اس کی طرف آئیں، اور امت میں کسی طریقے سے اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے اتحاد کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پوری امت ایک مسلک اختیار کر لے، ایک جماعت اختیار کر لے. تھوڑا سا ذہنی طور پہ دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑیں. ایسا نہیں کہ فروئی اور سب ایشوز میں بھی ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، باقی سب باطل ہے. یہ رویہ کوئی بھی اختیار کرے، میں کروں میں غلط ہوں، یہ نہیں چلتا ہے. اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسلاموفوبس، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب آپ بتائیں اگر ہم لائیو اسٹریم میں آ کر سب ایشوز کو لے کر مناظرے کرنے لگ جائیں یہیں پہ، تو کیا تاثر جائے گا؟ ظاہر ہے غلط جائے گا. حالانکہ اسلام خود ہی نہیں اس چیز کو اس کی ہمت افزائی کرتا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بہت اچھا پیغام گیا ہے ہمارے اس پروگرام سے. جتنے احباب ہیں انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتحاد قائم کریں. ہمارے یہاں ایک بہرحال پہلے کے مقابلے میں اب اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، اب لوگ متحد ہو رہے ہیں، اور اس کی خود مثال یہ 20 تاریخ کی ڈیبیٹ ہے. اللہ کا فضل ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کر کہ ہر مکتبہ فکر کی طرف سے تائید ملی، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں. ان سب کے اسکالرز اور علماء کے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں، اور سب مبارکباد دے رہے ہیں، سب شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ بہت بہت شاندار یہ پیغام گیا ہے. کامن گراؤنڈز میں اور کامن ایشوز میں ہمیں متحد ہونا پڑے گا، سب سے اہم چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تمام اسباب اور تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے ہے. یہ پرائمری درجے کی چیز ہے. اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی، اس کے بعد ہم دنیا کے جتنے اسباب اختیار کر لینا، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ نہیں رہے گی. اور اسی چیز کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. دو کرائٹیریا اللہ کی مدد کی. سب سے پہلی چیز
پہلی شرط اطیع اللہ و رسولہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ دوسری چیز ولا تنازعوا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، متحد ہو جاؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تمہارے اندر جمع ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے ساتھ رہے گا، صبر کرو، مقابلہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ آج ہمارے یہاں ایک طبقہ تو ایسا ہے جو محض مخصوص عبادتوں ہی کو کروانے کا قائل ہے اور اسباب کو اختیار کرنے اور اس میں جد و جہد اور جس میدان میں جیسے افراد کو جانا چاہیے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ دین پہ عمل کرنے کی کوئی اہمیت نہیں لیکن دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ بیلنس بنانا بہت ضروری ہے۔ بیلنس بنانا ضروری ہے کہ آپ دین کی بھی اطاعت کریں اور اسباب بھی اختیار کریں، اور جو اسباب اختیار کریں دین کے گائیڈ لائنز کے مطابق کریں، اب اللہ کی نصرت اور تائید آئے گی۔ میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں یہ کہہ کر، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن سوشل ایشوز میں پروٹیسٹ کرنا ٹھیک چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ایک الگ معاملہ ہے، کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے پروٹیسٹ سے، جو کہ ہو سکتا ہے ایک سبب ہو، لیکن ہم اللہ کی اطاعت ہی نہیں کر رہے ہیں اور اسباب اختیار کر رہے ہیں تو اللہ کی تائید کہاں سے آئے گی؟ یہ صحابہ کے منہج سے ہٹنا ہوا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، فرائض پر پابندی، سنتوں کی پابندی اور اللہ کے گائیڈ لائنز کو فالو کرنا۔ اب آپ اسباب اختیار کریں، جب دونوں چیزوں کو جمع کر لیں، دیکھیں آج بھی وہ اللہ موجود ہے جس نے بدر میں فرشتوں کو نازل کیا تھا، آج بھی نازل ہو کہ یہ اللہ جب تک چلائے گا چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین، میں بڑا ہی کمزور سا آدمی ہوں اور میں اپنے آپ کو اتنا اہل نہیں سمجھتا کہ ہر ایک کے سامنے انٹرویو دوں اور بیٹھوں اور بات کروں۔ مجھ سے بڑے علماء موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میڈیا ان کو کوریج نہیں دیتا، تو وہ حضرات زیادہ اہل ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھیں اور وہ زیادہ اچھے جوابات دے سکتے ہیں۔ تو بس اللہ جتنی خدمت لے لیتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔